السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سچی حکایات کے پہلے حصے میں صفحہ نمبر 87 پر ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں، پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن کہیں جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کو ایک گنبد نظر آیا اور آواز آئی کہ اے دانیال ادھر آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام آواز سن کر اس گنبد کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ قریب پہنچے اور غور سے اسے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ کسی قبر کا گنبد ہے۔ کسی قبر کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے۔ اس گنبد کے اندر مقبرہ ہے۔ پھر جب آپ مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بہت عمدہ عالیشان عمارت بنی ہوئی ہے اور اس عمارت کے بیچ میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر ایک بڑی سی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر آواز آئی کہ اے دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ جس پر وہ لاش پڑی ہوئی تھی آواز آئی کہ اے دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس تخت کے اوپر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لمبی چوڑی تلوار اس مردہ کے پاس میں رکھی ہوئی ہے اور اس تلوار پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھا ہوا یہ تھا کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں۔ خدا نے 1300 سال کی مجھے عمر عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بیٹے ہوئے، لا تعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا اور بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کر دیا، اور میں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، اپنے ایک نبی کو بھیجا۔ ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا، یعنی ان پیغمبر نے مجھے بہت سمجھایا کفر چھوڑ کر ایمان لے آؤں، مگر میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، ان کا میں نے ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا۔ انجام کار وہ پیغمبر مجھے ایسی دعا دے کر چلے گئے۔ انہوں نے دعا کی کہ حق تعالی تجھے تیرے ملک کو قحط میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالی نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا، یعنی خشک سالی۔ پھر جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہیں ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ میرے ملک میں ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے پاس بھیج دیا جائے۔ میرے حکم کے مطابق بہت سارے ملکوں سے ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا۔ اب اس نے کہا کہ جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی حد میں داخل ہوتا فوراً مٹی بن جاتا اور وہ ساری محنت بیکار جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میرے قلعہ سے سارے اہالی موالی، بیویاں، بچے سب بھاگ گئے۔ میرے ملک میں میرے شہر میں رہنے والے سارے لوگ مجھے تنہا چھوڑ کر سب بھاگ گئے۔ میں اکیلا قلعہ میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے میری کوئی غذا نہ تھی، کچھ بھی مجھے کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازہ پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلہ کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا کہ اے شخص، تو مجھ سے قیمتی موتیوں کا ایک تھال بھر کر لے لے، ایک بڑا برتن بھر کر بڑے بڑے قیمتی موتی مجھ سے لے لے، ہیرے جواہرات لے لے، لیکن تیرے پاس یہ غلے کے دانے ہیں، یہ مجھے دے دے، ان میں سے کچھ مجھے دے دے۔ دانے مجھے اس شخص نے نہیں دیے اور جلدی سے اس شخص نے دینے کے بجائے ان سب دانوں کو کھا لیا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا۔ یہ میری سرگزشت ہے۔ جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جب انسان پائے تو ان کا ضرور شکر ادا کرے، اور جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اور اسے بلاؤں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت میں ثابت قدم رکھے، اپنا شکر گزار بنائیں، ناشکری سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔